کلائمیٹ چینج کیا ہے اور یہ کیسے ہماری زراعت کو متاثر کر رہی ہے؟ اب کلائمیٹ چینج میں اگر ہم یہ کہیں کہ صرف بارش کا زیادہ ہو جانا یا گرمی کا بڑھ جانا کلائمیٹ چینج ہے، تو یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ مطلب ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے بہت بارشیں ہوا کرتی تھیں اور ٹمپریچر بہت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پچھلے چند سالوں میں کلائمیٹ چینج یا جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس کو کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ ایسی بارش کا ہونا جو پیک سیزن پہ ہماری فصل کو خراب کر دے، ایسی ایکسٹریم ٹمپریچر کا بڑھ جانا، جیسے ایک میں اس وقت گندم میں ہوں، یہ ہم نے گندم اور باغ مکس کیا ہوا ہے، تو ایسی ٹمپریچر کی لہر کہ جو ہماری گندم کو، نہ صرف گندم کو بلکہ باغات کے پھل کو متاثر کر دے، جس سے ہماری پیداوار میں کمی آئے، ہم اس کو نام دیتے ہیں کلائمیٹ چینج کا۔ پاکستان 8واں ملک بن چکا ہے جو کلائمیٹ چینج ماحولیاتی تبدیلی سے بڑی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے پچھلے چند سالوں میں پروڈکشن جو پیداوار ہے، چاہے وہ فصلات کی ہو چاہے وہ باغات کی، وہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اب ہم نے اس سے کیسے مینج کرنا ہے؟ مطلب ہم نے اب ماحول سے لڑنا نہیں ہے بلکہ ہم نے ماحول کے ساتھ چلنا ہے، اپنی مینجمنٹ کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی ہماری زراعت کو متاثر کر رہی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی اس ماحول کو تبدیل کرنے میں زراعت کا ہی بڑا کردار ہے۔ مطلب زراعت مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیول کا بڑھ جانا، میتھین گیس کا بڑھ جانا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماحولیاتی آلودگی، یہ جو ہم اپنی فصلات کو جلاتے ہیں، یہ اگر ہے تو فصلات کو ہمارا فارمر ہی کرتا ہے، غلط ہے لیکن کرتا ہے۔ اچھا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بڑھ رہا ہے چونکہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اگین ایگریکلچر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ہمارا کہتے ہیں میتھین گیس بڑھ رہی ہے، ہم چاول لگاتے ہیں، پیڈی رائس فیلڈ، اس میں میتھین کی اخراج ہوتا ہے۔ تو یہ ایگریکلچر ایک طرح سے افیکٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو پروڈیوسر ہے، اس کو کنٹریبیوٹر ہے، اس کا جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ بھی یہی ایگریکلچر ہے۔ اب ہم اس بیس پر ایگریکلچر تو نہیں چھوڑ سکتے، ظاہر ہے ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کرنی ہے، ہم نے پروڈکشن بڑھانی ہے، تو ہم نے ایسی مینجمنٹ اسٹریٹجیز، ایسی اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنی پروڈکشن بھی بڑھا سکیں، اور ماحول اگر ہمارا چینج بھی ہو جائے تو بھی ہمارا جو ہے نا وہ لاسز کم سے کم ہو، لاس تو ہوگا لیکن کم سے کم ہو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی ورائٹیز لگائیں، اسپیشلی ویٹ میں، کاٹن میں، کہ جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہو، ہیٹ سٹریس کو برداشت کریں۔ پانی سٹریس کئی طرح کا ہو سکتا ہے، پانی کی کمی بھی، پانی کی زیادتی بھی، دونوں میں وہ اچھا سروائیو کریں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی ورائٹیز لگائیں جو شارٹ ڈیوریشن ہو۔ اب یہ جو ہم ارلی کاٹن پہ ہم اتنی بات کرتے ہیں، یا ہم اپنا کراپنگ پیٹرن چینج کریں، سوئنگ ٹائم چینج کریں، کراپنگ پیٹرن نہیں بلکہ سوئنگ ٹائم ایڈجسٹ کریں۔ اب ہم ارلی کاٹن میں کیا کر رہے ہیں کہ اپنا سوئنگ ٹائم ایڈجسٹ کر رہے ہیں، پہلے لگا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہیٹ ویو آتی ہے اپریل مئی میں، ہم اس سے بچ سکیں۔ پودے ننھے ہوتے ہیں، چھوٹے سیپلنگز، وہ اس ہیٹ سے بچ سکیں۔ مطلب یہ بیسیکلی ساری مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہیں اپنے ماحول کلائمیٹ سے نمٹنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی پریکٹسز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جانے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہ ہم اس میں اپنے ایگریکلچر میں ملچنگ کو پروموٹ کریں۔ ملچنگ مین ہم اس میں ملچنگ، اب فصلات میں تو مشکل ہے لیکن باغ میں ہم ملچنگ کریں، اس سے ہوگا کہ پانی کی بچت ہوگی، ہماری پانی کی بچت ہوگی، زمین ہیٹ اپ نہیں ہوگی، ہیٹ کی جو شدت ہے، گرمی کی جو شدت ہے، ہیٹ ویو لہر ہے، اس کے اثرات کم سے کم ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں ہم اپنی مٹی کو مضبوط کریں، سائل ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں، مٹی کی صحت، ہم اپنا ٹیسٹ کروائیں، سائل ٹیسٹ۔ کوئی بھی باغ لگانے، فصل لگانے سے پہلے اس کے مطابق کھاد دیں جتنی ضرورت ہو۔ اندھا دھند یہ نہیں کہ جو سادہ فارمولہ ہے کہ جی پیداوار نہیں آئے گی جب تک میں 2-3 بوری یوریا نہیں ڈال دوں گا یا میں ڈی اے پی نہیں ڈال، بلکہ ہم نے پرپورشنیٹ چلنا ہے کہ جو زمین کو چاہیے ہم نے وہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پلانٹیشن، جنگلات کم کر رہے ہیں۔ جی ہم زمین جو ہے یہ بیسیکلی اس کو زمین کے اوپر ہم فصل لگاتے ہیں نا، زمین کے اوپر ہمیں 2 سسٹم ہے، ایک اوپر کا ایٹماسفیئر ہے، ایک نیچے کا۔ اوپر ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، CO2 چاہیے پودوں کو خوراک بنانے کے لیے، نیچے ہمیں آکسیجن چاہیے۔ اب ہم نے اوپر کے سسٹم کو دیکھنا ہے، ہم درخت کاٹ رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ ہمارا 4.8% جنگلات ہے پورے ملک میں، جبکہ آئیڈیلی ایک ملک میں 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ آپ چائنا، امریکہ، ان کنٹریز کو دیکھ لیں، یہاں پہ بہت زیادہ درخت ہے، ویجیٹیو کور ہے۔ اب یہ بارش کا باعث بنتے ہیں، یہ ہیٹ ویو، ہیٹ سٹریس کو کم کرتے ہیں، یہ شیلٹر بیلٹ کرتے ہیں، یہ آندھی، خاص طور پہ باغات میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ پھل کا کیرا گر جانا، ایک تو کیرا ویسے قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ جو آندھیوں سے ہمارا یہ جو مارچ اپریل کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ آندھیاں آتی ہیں،
جو اور بارشیں آتی ہیں, بارشیں تو قدرتی ہیں, اب آندھی جو آتی ہے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یہ درخت ہمیں بڑا جو ہے نا سپورٹ دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اپنی ایگریکلچر کو چینج کرنا ہے, ہم نے اپنی ایگریکلچر کو موڈیفائی کرنا ہے ایسے پہلو پہ, ایسی اسٹریٹجیز پہ کہ ہمارا ٹمپریچر جتنا مرضی بڑھ جائے, اور ساتھ ساتھ کہ کراپ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جائیں. کراپ ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے کہ ایک سے زیادہ فصلات لگانا. جی ہاں, یہ دیکھیں کہ میں اس وقت ہوں, ہمارے پاس یہ گندم بھی ہے اور باغ بھی ہے. اگر ان کیس گندم کا ہمیں اچھا ریٹ نہیں ملتا یا گندم گر جاتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے, چونکہ یہ زراعت ماحول کے اوپر ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفتر میں بیٹھا بندہ فل زور سے کام کرے اس کو رزلٹ مل جائے, بلکہ اس کا ماحول پہ ہے. ایک کسان زمیندار جتنا مرضی اچھی کھاد پیسٹی سائڈ ڈالے, اگر ماحول سوٹیبل نہیں ہے تو پیداوار نہیں آتی. لہٰذا ایک سے زیادہ فصلات لگائیں, انٹر کراپنگ کریں, ملٹیپل کراپنگ کریں, سائڈوں پہ درخت لگائیں, تاکہ اس ماحولیاتی تبدیلی سے اگر ہماری پروڈکشن, ہماری پیداوار کم بھی ہو تو ہمارے پاس بیک اپ کے طور پہ کوئی اور فصل ہو. جیسے ابھی یہ گندم ہے, اگر یہ اس کا ریٹ کم ہوتا ہے, پیداوار کم ہوتی ہے, تو ہمارے ساتھ باغ ہے جو کہ ہمیں سہارا دے گا, سپورٹ دے گا. تو بیسیکلی ایسی اسٹریٹجیز, اب وہ دور چلا گیا کہ آپ نے ایک فصل لگائی اور 2-3 بیگ کھاد کے ڈالے اور بیٹھ گئے, بلکہ ہمیں ایسی اپنی پلاننگ کرنی ہوگی کہ جو ہمارا آنے والا موسم ہے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. وہ بدلتا بھی ہے, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں, تو ہماری اکنامکس اور ہمارا جو سمجھے کہ خرچہ ہے وہ نہ کم ہو, بلکہ ہمارا جو اس میں آنے والا ریٹرن ہے, خرچے کے ساتھ ساتھ جو ریٹرن ہے, بینیفٹ کاسٹ ریشو جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں, کہ ہماری جو سیونگ ہے, جو پروفٹ ہے, وہ فرق نہ پڑے. چونکہ اب آبادی بڑھ رہی ہے, ہر گھر میں اب بچے ہیں, اور فوڈ سیکیورٹی یہی چیز ہے کہ آپ کی جو غذائی قلت نہ ہو. اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو ان 5 افراد کو کھانے پینے کے لیے خوراک وافر مقدار میں ہو, یہ فوڈ سیکیورٹی ہے. اور فوڈ سیکیورٹی ریلیٹ کرتی ہے ہماری کلائمیٹ چینج سے. جتنا ہمارا ماحول تیزی سے چینج ہوگا, پروڈکشن کم ہوگی اور ہم فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہوں گے, مطلب فوڈ سکیرسٹی کا شکار ہوں گے, فوڈ سیکیورٹی ایک ایشو بن جائے گا.